بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، سوال یہ ہے کہ نیکی کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ اس حوالے سے لوگوں میں مختلف اور متضاد تصورات پائے جاتے ہیں۔ ہر بندہ اپنی مرضی کی تشریح کرتا ہے۔ ایک بندہ کہ جو کرپشن کا مرتکب ہے، جو لوگوں کے اموال کو غصب کرتا ہے، جو لوٹ مار کرتا ہے، اس سے بھی اگر پوچھا جائے تو وہ کہے گا بے شک میں ڈاکہ ڈالتا ہوں، لیکن میں بیواؤں کی مدد بھی تو کرتا ہوں، غریبوں کے بھی کام آتا ہوں، یتیموں کی نگہداشت کے ادارے بنواتا ہوں، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف سڑکیں بنواتا ہوں، ہاسپٹل بنواتا ہوں۔ وہ ایک علیحدہ اپنی ایک تشریح بیان کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک انسان پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ایک آواز ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، لیکن لفظ ضمیر نہیں آیا۔ قرآنی اصطلاح نفس لوامہ ہے۔ انسان کو یہ نفس ملامت کرتا رہتا ہے، یہ ذات ملامت کرتی رہتی ہے کہ تو نے جھوٹ کیوں بولا ہے، تو نے دھوکہ کیوں دیا ہے، تو نے فراڈ کیوں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسم بھی اٹھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بنفس اللوامہ۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جو انسان کو ملامت کرتی رہتی ہے۔ انسان کے ضروریات ہیں، انسان کے مادی ضروریات ہیں اور انسان کے معنوی ضروریات ہیں۔ مادی ضروریات میں اسے بھوک لگتی ہے تو خوراک چاہیے، پیاس ہے تو اسے پانی چاہیے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اسے مکان اور مسکن کی ضرورت ہے۔ یہ مادی اعتبار سے انسان کی ضروریات ہیں، اور معنوی اعتبار سے انسان کو بار بار متوجہ کرنے والی جو آواز ہے وہ یہی نفس لوامہ ہے۔ ہمارے ہاں حقیقت میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک انتہائی شدید قسم کا مذہبی طبقہ ہے جن کے نزدیک فقط نیکی نماز روزے کا نام ہے، جو فقط نماز روزہ، داڑھی رکھوانا اور شلوار اونچی پہن لینا، مسواک کر لینا، اسی کو فقط دین سمجھتے ہیں، اسی کو فقط عبادت سمجھتے ہیں۔ معاملات میں وہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، وہ فراڈ بھی کرتے ہیں، وہ سودی کاروبار بھی چلاتے ہیں، سودا کر کے مکر بھی جاتے ہیں، نرم دل نہیں ہیں، سائلوں تک کو دھتکارتے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنوائی ہے، ہم نے مدرسہ بنوایا ہے، مدرسے کے طلاب کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے خرچ اخراجات اٹھا رہے ہیں، تو اپنے طور پر وہ ایک نیکی کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ ایک جہت ہے۔ دوسری جہت ہمارے ہاں ایک جدید تعلیم یافتہ کا تصور نیکی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حقیقت میں نیکی یہ ہے کہ انسان کو ایماندار ہونا چاہیے، انسان کو اپنے دھن کا پکا ہونا چاہیے، انسان کو انسان دوست ہونا چاہیے۔ رہی بات نماز کی، روزہ کی، حج بیت اللہ کی، ان تمام چیزوں کی وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ جو رقص کرنے والی خواتین ہوتی ہیں، جن کا کام گانا بجانا ہے، ان کے ہاں بھی ایک تصور نیکی پایا جاتا ہے، ان کے ہاں بھی ایک عمل صالح کا تصور پایا جاتا ہے۔ وہ بھی خیرات کرتی ہیں، وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی ایسے مصرف میں، کسی ایسی جگہ پر اس پیسے کو خرچ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون حاصل ہو۔ تو ان کے ہاں بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندر کی آواز ہے اور ہر بندہ اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا بھی لوگ معاشرے کے علیحدہ علیحدہ تشریح کر رہے ہیں، یہ اس حکایت کی طرح ہیں جو حکایت نقل کی جاتی ہے۔ اخلاقاً اسے بیان کرنے میں حرج نہیں ہے کہ ایک دیہات کے اندر ہاتھی آنا تھا، لوگ اس انتظار میں رہے پہلی مرتبہ کہ دیکھیں گے ہاتھی کیسا ہوتا ہے، شکل و صورت میں کیسا لگتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو وہاں پر کچھ نابینا لوگ بھی رہتے تھے، انہیں بھی پتہ چلا کہ ہاتھی آنے والا ہے، تو وہ بھی آ دیے وہاں پر۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ جو نابینا تھے، جو بینا لوگ تھے، دیکھنے والے تھے، انہوں نے تو دیکھ لیا ہاتھی کو، لیکن جو نابینا تھے دیکھ تو وہ سکتے نہیں تھے،
تو انہوں نے ہاتھی کو محسوس کرنا تھا. کسی نے ہاتھ لگا کے دیکھا ہاتھی کو تو اس کے ہاتھ میں ٹانگ آئی. ٹانگ کو پکڑ کر اس نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے تو ہاتھی کی مثال ایک ستون کی مثال ہے. کسی نے ہاتھی کے کان کو ہاتھ لگایا تو کہا ہاتھی ایک چھاج کی مانند ہے. کسی نے ہاتھی کے پیٹ کو ہاتھ لگایا تو کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو ہاتھی حقیقت میں ایک بہت بڑے ڈھول کی مانند ہے. تو یہ ایک تصور ہے جو ہر بندہ اپنے طور پر نیکی کا تصور کر رہا ہے. قرآن مجید کے اندر اگر رجوع کیا جائے، فرامین اہل بیت علیہ السلام کے اندر رجوع کیا جائے تو قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 77 اس کا مکمل خلاصہ کرتی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم من قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ کبھی مشرق کی جانب کر لو کبھی مغرب کی جانب کر لو، کبھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہو کبھی خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو. فقط صوم و صلاۃ کا نام نیکی نہیں ہے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے، ملائکہ کو مان لے، اللہ کی کتاب کو مان لے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو مان لے. ایک جہت یہ ہے نیکی کی، لیکن یہاں تک نیکی تمام نہیں ہوئی ہے بلکہ دوسرا پہلو ہے نیکی کا. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ، اور محبت خداوندی میں ذوی القربہ پر اپنے اموال کو خرچ کرے، یتیموں کے اوپر اپنے اموال کو خرچ کرے، مساکین کی مدد کرے، مساکین کے اوپر اپنے اموال کو خرچ کرے، ابن سبیل کی مدد کرے. ابن سبیل یعنی وہ مسافر کہ جو اب کٹ چکا ہے، اب وہ نہیں پلٹ سکتا، اپنے راستے اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا مال و متاع موجود نہیں ہے، اسے ابن سبیل کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. مسافر کے ساتھ نیکی سے پیش آئے، مسافر کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے اور اس کو مال عطا کرے. والسائلین جو مانگنے والے ہیں، وفی الرقاب اور وہ لوگ کہ جن کی گردنوں میں غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ نماز کو بھی قائم کرے، زکوٰۃ کو بھی ادا کرے. وَالْمُوَفُّونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ ہے نیکی. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور صبر کرتے ہیں سخت حالات میں، تنگی میں، مشکلات میں. اولئک الذین صدقوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے دعویٰ کے اندر، حقیقت میں یہی لوگ نیک ہیں. واولئک هم المتقون اور یہی لوگ ہی تقوی والے ہیں، متقی لوگ یہی ہیں. لہذا مذہبی طبقہ اگر نیکی فقط نماز اور روزے کو بیان کرتا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق کہ میری بعثت کا مقصد ہی اخلاق کو بہتر بنانا ہے، مکارم اخلاق کو پورا کرنا ہے. اور اگر ترقی یافتہ نسل کہہ رہی ہے کہ نہیں نیکی فقط سماجی رویوں کو بہتر کرنے کا نام ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ انسان نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے، صبر کو انجام دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. تو یہ قرآن مجید کی آیت مکمل نیکی کے مفہوم کا خلاصہ کر رہی ہے کہ نیکی اگر جاننا چاہتے ہو، عمل صالح اگر جاننا چاہتے ہو تو عمل صالح اس چیز کا نام ہے. دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں سیرت اہل بیت علیہم السلام اور صحیح معنی میں اسلامی تعلیمات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمد للہ رب العالمین.